فرمایا آگے آیت 136 قولو کہہ دو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف، والاسباطی اور اولاد یعقوب ان پر جو نازل کیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اسباط سین با طا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے بڑھنا پھیلنا، ٹو گرو ٹو اسپریڈ۔ ایک دادا کی اولاد کو کہا جاتا ہے سبت، اسی سے جماعت بنتی ہے، پھر قبیلہ بنتا ہے، کلین بنتا ہے، تو اس کا ترجمہ اسباط کا آپ کو پوتے بھی ملے گا کہیں اور کہیں قبیلے بھی ملے گا۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب سے دیا گیا تھا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ اس کا جواب ہے جنہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو تو تم جنت میں داخل ہوگے، تب تم ہدایت پر ہوگے۔ کہا کہ ہم تو جس پر یہود ایمان لائے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، جس پر نصارہ ایمان لائے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل دین جس میں کہ وسعت ہوتی ہے۔ یہ کوئی سیکٹ کا نام نہیں ہے، کسی ایک چھوٹے سے گروہ کا نام نہیں ہے، مسلمان کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیٹ آف رولز کا نام ہے، کچھ اصولوں کا نام ہے، کچھ اعمال کا نام ہے، ایک خاص رویے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ یہ کسی ایک گروہ کا اپنا نام نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں ہے کسی کا، یہ ریکگنیشن نہیں ہے، یہ تو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے۔ جو اس کو اختیار کر لے، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ اب جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے فرار چاہتا ہے، جو اللہ کا مسلم بننا نہیں چاہتا، وہ پھر اپنے نام الگ الگ رکھ لیتا ہے، اپنی آئیڈینٹی مختلف کر لیتا ہے تاکہ یہ لاز مجھ پر اپلائی نہ ہوں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ 2 دفعہ آپ دیکھیے مسلمون کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پر ایمان کا صحیح ڈیفینیشن بتا دیا گیا، کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ایمان کا۔ یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، حنیف ہیں۔ جس کو اللہ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا اس کی فرما برداری کریں گے، اس لیے کہ ان کو تو اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو مسلمون، اب درجہ بدرجہ ہم آگے مزید الفاظ دیکھیں گے۔ عابدون، مخلصون ہم پڑھیں گے۔ کوئی مخلص اگر بننا چاہے تو پہلا درجہ کیا ہے؟ مسلم بنے، اطاعت کرے، جو سامنے ظاہری احکامات ہیں ان کی اطاعت شروع کر دے۔ رفتہ رفتہ اس اطاعت کے اندر عبادت کا رنگ بھی آ جائے گا اور پھر خلوص بھی آ جائے گا۔ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے ہم مخلص بنیں گے، سب سے پہلے ہم مخلص بنیں گے، اس کے بعد ہم اطاعت شروع کریں گے۔ پہلے ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہم کنونس ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سمجھ میں آئے گا تو میں اطاعت شروع کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ ہم غلط طریقے سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے مسلم بننا، آئے سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں، دل چاہے دل نہ چاہے، کنونس ہو یا نہ ہو، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، پہلے تو اطاعت کرنی ہے۔ نحن لہو مسلمون ہم ہیں اللہ کے فرما بردار۔ اس کے بعد پھر جب اطاعت کرتے رہو گے تو عابد بھی بن جاؤ گے، مخلص بھی بن جاؤ گے، وہ بات کے درجے ہیں، پہلے اطاعت کرنی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے کہ صحابہ تھے، آپ دیکھیے صحابہ ہر حکم کو پہلے پوری طرح سمجھ نہ پائے تھے لیکن اطاعت شروع کر دی۔ انہوں نے کبھی کٹ حجتی نہیں کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہم کریں کیوں، نہیں کیا انہوں نے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ خلوص کے اعلیٰ درجوں پر بھی پہنچ گئے، محسن بھی بن گئے۔ فرمایا آیت 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یہ تم کون ہیں؟ یہ صحابہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ جیسے تم ایمان لائے ویسے اگر یہ یہود و نصارہ مان لیں تو فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ جو عقیدہ اوپر بیان کیا گیا، یہ عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ اللہ کو پسند نہیں کہ اپنی مرضی سے کاٹ چھانٹ کر لی جائے، کچھ کو مانا جائے کچھ کو نہ مانا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر اس طرح وہ مانتے ہیں سب کو، سب پر ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ بات نہیں مان رہے تو پھر مشکل ان کی اپنی ہوگی، ورنہ دعوت بالکل سمپل ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ جو لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو یہاں پر وہ پہنچے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، تو اب کاپی میوزیم میں جو نسخہ رکھا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس لفظ پر خون کے چھینٹے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے یا تو حضرت عثمان کا اپنا خون تھا یا آپ کی بیوی کا نائلہ رضی اللہ عنہا کا، جب وہ بچانے آئیں تو ان کی انگلیاں کٹی تھیں، تو وہ کچھ خون کے دھبے یہاں پر ہیں، اور لفظ بھی کتنا خوبصورت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہو جائے گا اللہ آپ کی طرف سے ان سب کے لیے۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، انسان اس کو پڑھ لے۔ فرمایا آیت 138، صبغۃ اللہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ رنگ تو آنکھوں سے نظر آتا ہے، نظر آنے والی چیز ہے۔ ایمان کی علامات، ایمان کے سائنس مومن کے چہرے میں، حال حلیے میں، معاملات میں، عادات میں چھلکتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو ایمان کا رنگ تمہارے روئیں روئیں میں بس جائے، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور میں اور آپ اگر اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، دعا آتی ہے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے نا صبغت اللہ۔ تو سنت ہے جو انسان کی زندگیوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ہر چیز اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ روئیں روئیں میں، منٹ منٹ میں، ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کا رنگ زندگیوں میں نظر آئے، اور اتنا کچا رنگ نہ ہو کہ ذرا مشکلات کی بارش آئے تو سارا رنگ بہہ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رنگنے کا عمل بھی بڑا انٹرسٹنگ، بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ نے رنگریز کو، ڈائر کو ڈائی کرتے دیکھا ہو، ایک تو ہوتا ہے نا صاف کپڑا، سفید رنگ کا کپڑا آپ نے دیا اور کہا اس پر دوسرا رنگ چڑھا دو، چلو وہ چڑھ جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے اپنے پہلے سے رنگا ہوا دوپٹہ دیا، مثال کے طور پہ آپ کا دوپٹہ گرین رنگ کا تھا، اب آپ چاہ رہی ہیں ایک خاص ریڈ کلر کا شیڈ اس کے اوپر آئے، اب اسی گرین کے اوپر اگر وہ ریڈ چڑھا دے گا تو رنگ مختلف ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ پچھلا رنگ کاٹنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کم ہی ایسے ہیں جو کہ بالکل سفید ہیں اس وقت، ہم کسی نہ کسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کسی سماج کے رنگ میں، کسی رواج کے رنگ میں، کسی سنی سنائی بات کے رنگ میں۔ ہماری مینٹیلٹی، ہماری سوچ کلرڈ ہے نا، ہم دین کو تھرو کلرڈ گلاسز دیکھتے ہیں، ہم اس کو سفید گلاس کے تھرو نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ روایات کا، سماج کا، خاندان کا، خاندانی روایات کا رنگ چڑھ گیا ہماری عقلوں کے اوپر، ہماری سمجھ کے اوپر۔ اب اگر اس کو اتارے بغیر ہم صبغت اللہ اپنے اوپر چڑھانا چاہیں گے تو کیا ہوگا بتائیے؟ عجیب ہی رنگ بنے گا۔ جب گمراہی کو دور کیے بغیر صبغت اللہ میں انسان اپنے آپ کو رنگنا چاہتا ہے تو وہ ایمان کا رنگ نہیں بنتا، وہ نفاق کا رنگ بن جاتا ہے، عجیب ہی رنگ بن جاتا ہے جو اللہ کو مطلوب نہیں۔
تو پرانی عادتوں کو، پرانے خیالات کو، پرانی رسومات کو کاٹنا ہے، پھر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. یہ ہے واقعی بڑا مشکل کام، کوئی شک نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن کرنا تو ہے اللہ کے بھروسے پر. رنگ کو اتارنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ رگڑائی اللہ ہماری کرے، کچھ آزمائشوں پر پرکھے ہم کو، کچھ تھوڑی سی رگڑائی ہوگی، رگڑ لگے گی تو رنگ اترے گا پرانا. کچھ آنسو بہیں گے، کچھ آنسوؤں سے وہ پرانا رنگ دھلے گا. جب وہ دھل جائے پرانا رنگ، پھر اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور اللہ کا رنگ کیسے؟ جیسے بھی ہم ڈائر کی بات کر رہے تھے، ڈائر کیسے کپڑا رنگتا ہے؟ وہ کپڑے کو بار بار رنگ کے اندر ڈپ کرتا ہے، بار بار ڈپ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک فائبر کے اندر وہ رنگ جو ہے وہ چھا جائے، ایک ایک فائبر جو ہے وہ رنگ پکڑ لے. اسی طرح پورا ہمیں اپنے آپ کو دین میں ڈبا دینا ہے، پورے کا پورا دین کے اندر اپنے آپ کو لے آنا ہے، تاکہ ہمارے ایک ایک روئیں، ایک ایک ریشے میں اللہ کا رنگ آ جائے، صبغت اللہ آ جائے، کوئی حصہ باہر نہ رہ جائے. اچھا، رنگ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ حصہ جس کو رنگنا نہیں ہوتا، کچھ حصوں کے اوپر بعض دفعہ ویکس لگا دیا جاتا ہے یا دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈپ کیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پورا ڈپ کرنے کے باوجود کچھ حصہ جو ہے وہ رنگ نہیں پکڑتا. ٹائی اینڈ ڈائی جس کو کہا جاتا ہے. کوئی کپڑا ٹائی اینڈ ڈائی ہوتا ہے، دیکھنے میں تو بڑا رنگین لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اللہ کو انسانوں کا اس طرح کا ٹائی اینڈ ڈائی پسند نہیں. کہ زندگی کی رنگینے میں سے اضافہ تو ہو جائے گا کہ ہم کچھ حصے کو اللہ کے رنگ میں رنگیں اور کچھ حصے کو ہم کسی اور کے رنگ میں رنگ لیں، تو رنگینی تو ہو جائے گی بہت، زندگی میں کلرفل تو ہو جائے گی زندگی ہماری. لیکن اللہ کو یہ ٹائی اینڈ ڈائی پسند نہیں. جیسے یہود نے یہی تو کہا تھا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف ہیں. زندگی کی ظاہری خوبصورتی میں تو اضافہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ حصہ اللہ کے رنگ میں رنگے، کچھ حصہ کسی اور رنگ میں رنگ لے، کچھ حصہ یہود کے رنگ میں، کچھ نصارہ کے رنگ میں، کچھ ہندوؤں کے رنگ میں. ملٹی کلرڈ زندگی ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت، بیوٹیفل. لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ کو ایسا ٹائی اینڈ ڈائی بالکل پسند نہیں. اللہ کو تو ایک ہی رنگ پسند ہے، یونیفارمٹی، اور وہ ہے صبغت اللہ. جتنا پیور ہوتا ہے کپڑا، پیور سلک یا پیور کاٹن، وہ اتنا اچھا رنگ قبول کرتا ہے نا. تو پیور دل، خالص دل، یہ سب سے اچھا اللہ کا رنگ قبول کرتا ہے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہوگا ڈائر کے ہاں کہ جب رنگ کو پکا کرنا ہو تو ڈائر اس کو آگ پر رکھ دیتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ اتنا بڑا کڑھاؤ ہوتا ہے ان کا، اس میں رنگ ہوتا ہے، کپڑے کو ڈالتے ہیں وہ رنگ کے اندر اور کڑھائی میں رکھ کر چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ رنگ پکا ہو جائے. یہ آزمائشوں کی آنچ اللہ ہمیں اسی لیے دیتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی سے اللہ ہمیں اس لیے گزارتا ہے کہ اللہ کا رنگ پکڑ لیں، ہم پکا کر لیں اس کو، اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. ابھی تو خالی کیا تھا؟ مسلمون تھے، فرما برداری ہو رہی تھی. اب اطاعت کرتے 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 اللہ کا رنگ چڑھا چڑھا، صبغت اللہ چڑھتا گیا، اللہ کی محبت رچ بس گئی دل کے اندر آ کر. تو پھر کیا ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اطاعت کے اندر اب محبت شامل ہو گئی. پہلے تو زبردستی کی اطاعت تھی، نفس مار کے کر رہے تھے، لیکن اطاعت میں جب محبت شامل ہو جاتی ہے تو پھر دل چاہنے لگتا ہے رب کو راضی کرنے کا. اپنی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو خوش کروں. نحن لہو عابدون، محبت کا رنگ چھلکنے لگ گیا اطاعت کے اندر. اطاعت عبادت بن گئی، عابد بن گئے. فرمایا آگے آیت 139، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، لیے اسی کے، مخلصون، خالص ہونے والے ہیں. مزید صبغت اللہ گہرا ہوا، عبادت سے بڑھ کر اب اخلاص کی لیول کو پہنچ گیا، عبادت میں خلوص آ گیا، عمل خالصتاً اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
خلوص کے ساتھ عبادت. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایسی چیز ہے جس کو نہ فرشتے پہچان سکتے ہیں نہ شیطان پہچان سکتا ہے. وہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک راز ہے، اور خلوص کے اظہار کے لیے عمل ہوتا ہے. ہر نیکی جو انسان کرتا ہے خالص اپنے رب کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری اس نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس سے ایکسکلوسیولی میں نے اللہ کے لیے کی ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو بڑے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں وہ سیکرٹ شیئر کرتے ہیں نا، اور جب سیکرٹ آپ کسی سے شیئر کر رہے ہوں، کسی کو نہ پتا ہو اس راز کے بارے میں، صرف 2 لوگوں کو پتا ہو، کتنی قربت آتی ہے ان میں، کیسی اپنائیت ہوتی ہے. تو ہر نیکی ایک سیکرٹ بن جائے اللہ اور بندے کے درمیان، کسی کو نہ پتا چلے میری نیکی کا. اس سے اپنائیت کا، قربت کا احساس ہوتا ہے. کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کرنی، کسی بینیفٹ کے لیے، کسی فائدے کے لیے نیکی نہیں کرنی. کرنی ہے تو رب کے لیے، رب چاہے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا. مجھے دلچسپی نہیں اس بات سے کہ میری نیکی لوگوں تک پہنچے، لوگوں کے علم میں آئے. یہ تو ایک بڑا خوبصورت سیکرٹ ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، اس لیے کہ میں مخلص ہوں رب کے لیے، لہو مخلصون، اسی کے لیے خالص ہونے والے ہیں. پھر پوچھا گیا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کونوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. بالکل جیسے کوئی ہم مسلمانوں سے پوچھے کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافعی، ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سنی تھے یا شیعہ، بتاؤ. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ بریلوی تھیں یا اہل حدیث، کیا تھے بتاؤ جو آج تم کہتے ہو فرقوں میں بٹ گئے ہو. تم کہتے ہو کہ بریلوی ہوگے تو نجات پاؤ گے، اہل حدیث ہوگے تو نجات پاؤ گے، سنی ہوگے تو نجات پاؤ گے، شیعہ ہوگے تو نجات پاؤ گے. تو بتاؤ نا پھر یہ کون تھے؟ حضرت علی کون تھے؟ شیعہ تھے کہ سنی تھے جو ان کے نام پر آج پھٹتے ہو؟ یہ تو سب حنیف تھے، سب اللہ کے وفادار تھے، مسلم، عابد، مخلص، اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے تھے. اللہ خوب جانتا ہے وہ کیا تھے، اور تم نے اپنے اپنے گروہی نام جو رکھے فائدہ نہیں، تفرقے کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. فرمائے قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں. پھر فرمایا آیت نمبر 141، تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. عمل نہ کرنے کے لیے بعض دفعہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام کے بارے میں بڑے کنفیوز ہیں، آخر صحابہ میں لڑائیاں کیوں ہوئیں، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، فلاں بزرگ نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں ہوا؟ تو یہاں فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا، گزر گیا، ان کی فکر چھوڑ دو. تم ان کے بہاف پر جواب دینے کے لیے نہیں بلائی جاؤ گے، تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ تو تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. ایکسکیوز تم یہ نہیں دے سکو گے کہ چونکہ فلاں اور فلاں میں لڑائی ہوئی تھی اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، یا اس لیے ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے رہے، نعوذ باللہ. نہیں، اپنے اعمال کی فکر کرو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.